کچھ ایام زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں. ہر ریلیجن کی ہسٹری میں کچھ ایام جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. کچھ خوشیوں سے منسوب ہوتے ہیں, کچھ دکھوں سے, پریشانیوں سے, امتحانات سے منسوب ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ باقاعدہ میں آغاز کروں اس گفتگو کا جو مجھے آج کے اس دن کی مناسبت سے کرنی ہے, ایک شعر سے آغاز کروں گی کہ لو چھوڑ کر مدینہ شبیر جا رہا ہے, لو چھوڑ کر مدینہ شبیر جا رہا ہے, غم کا سما مدینے میں دیکھو چھا رہا ہے, اور تقدیر رو رہی ہے سغرا کی بے بسی پر, تقدیر رو رہی ہے سغرا کی بے کسی پر, ہر ایک نام پڑھ کر غازی سنا رہا ہے. آج کا وہ دن ہے کہ جس دن مدینے کی گلیوں کو چھوڑ کر, پیچھے مڑ مڑ کر ان تمام یادوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ سوچئے کہ جن کی پیدائش وہاں ہو, کہ جو آقا کے آنگن میں کھلے ہوئے پھول تھے, جو ان کے گلشن کے پھول تھے, جن کو نکھار اس زمین پر ملا ہو, وہ زمین کے جس پہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ رک کر اپنی بیٹی کو سلام کیا کرتے, وہ زرزمین, وہ مٹی کے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر کھلایا, وہ سرزمین کہ جس پر آپ اپنے بچوں کو جب خطبہ دیا کرتے اور اپنے بیٹوں کو دیکھتے, اپنے فرزندان کو دیکھتے, تو اپنے خطبے کو روک کر اپنے شانوں پر بٹھاتے, پوری دنیا کو دکھاتے, بارہا دکھاتے کہ یہ ہیں میرے وہ فرزند جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور کیا محبتیں بانٹی یہ مدینہ, وہی مدینہ کہ جس مدینے میں آقا نے اپنے لعاب کو ان بچوں کو چسایا, کیا وہ منظر ہوگا. اور پھر وہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ جب آقائے دو جہان مدینے کی گلیوں میں شانوں پہ حسنین کریمین کو اٹھائے گھومتے پھرتے تھے, تو آپ کے صحابی فرماتے تھے کہ کیا خوبصورت سواری ہے ان بچوں کی. تو آگے سے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم نے سواری کو تو دیکھا, تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سوار کتنے شاندار ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کس قدر مشکل ہوگا امام حسین علیہ السلام کا مدینہ کو چھوڑ کر جانا, اور امام کیا کہہ رہے ہوں گے اپنے نانا سے اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے, ان یادوں کو چھوڑتے ہوئے کہ تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا, تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا, آباد کریں گے اب ہم کرب و بلا نانا. اور دین حق کے لیے یہ پیغام ہے, یہ ہجرت پیغام ہے کہ اگر ہمیں حق کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑے تو یہ ان عظیم ہستیوں کی سنت ہے, اور اللہ ہمیں اس سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پس منظر اور اسباب روانگی امام حسین علیہ السلام کیا تھے, اس حوالے سے ہم ضرور گفتگو کریں گے کہ جب 22 رجب کو اعلان ہوتا ہے کہ جانشین جو ہے وہ یزید کو کیا جا رہا ہے, اور امیر شام کا جو جانشین ہوگا وہ یزید ہوگا. اور اس کا پس منظر بھی تھوڑا سا بیان کر دیں کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی, اور اس ٹریٹی کو جو سائن کیا گیا تھا اس میں یہ ایک شرط تھی کہ یہ جو مسند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ امیر شام کے بعد جو ہے وہ نام کی جائے گی اور حوالے کی جائے گی آقا کے نواسوں کو, جو حقدار ہیں, جو اصل حقدار ہیں ان کو. مگر اس کے برخلاف بات ہوئی اور اس طرح سے یزید کو منتخب کیا گیا, معاویہ کا جانشین. قاصد پیغام لے کر آتا ہے یزید کا 27 رجب کو, اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ پیغام دیا جائے کہ یزید کی بیعت کی جائے, اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک شخص بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, جو کہ بہت ایویڈنٹ تھا کہ کوئی نہیں کرے گا, بیکاز یزید کی خصلت سے, یزید کے کردار سے, یزید کا جو طرز عمل تھا اس سے سب واقف تھے, یہاں تک کہ ان کے اپنے والد صاحب بھی واقف تھے کہ وہ کس قسم کا کردار رکھتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ اگر تو انہوں نے بیعت کر لی تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں کی بیعت تو اس صورت میں ہمیں ان لوگوں کے سر چاہیے, کیونکہ یہ بہت اہم کردار تھے, بہت اہم لوگ تھے.
مدینے میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا تو عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ پہاڑی راستے سے ہجرت کر گئے، اور پھر کس طرح سے آگے امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا دارالامارہ میں. ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو جب یہ خط موصول ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوا. ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کون تھا؟ یہ وہ تھا جو گورنر مدینہ تھا اس وقت. جب اس کو یہ خط ملا تو وہ بہت بے حد پریشان ہوا کہ یہ کس قسم کا مطالبہ ہے. اور پھر یہ بھی پیغام دیا گیا کہ مدینے میں جتنے میرے حامی ہیں، یعنی یزید کا پیغام ہے جو قاصد کہاتا ہے کہ یہ میرے کتنے حامی ہیں ان کی لسٹ بنائی جائے، اور میرے مخالفین کتنے ہیں ان کی بھی لسٹ بنائی جائے. رات کو بلایا گیا امام حسین علیہ السلام کو اور اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ یزید کی بیعت کی جائے. تو اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے ساتھ مروان بھی وہاں پر موجود تھا جو کہ معزول گورنر تھا مدینے کا. اور امام حسین کو جب یہ مطالبہ پیش کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، کیا میں سمجھتی ہوں کہ کیا ایک اہم اور تاریخی جملہ ہے جو امام فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب یہ مجھ جیسا اور اس جیسا، یہ جو جملہ ہے یہ دو دھاریں ہیں اسلام کی. اٹس امپورٹنٹ فار اس کہ اس جیسا کون تھا اور اس کا کردار کیا تھا. اس جیسے کا کردار امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شراب پینے والا، نجس جانوروں کے ساتھ کھیلنے والا، ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، ناحق کرنے والا، لوگوں کو ان کا حق نہ دینے والا، آقا کے منبر پر بندروں کو نچانے والا، یہ اس جیسا ہے. اور اس جیسا کیسے اس جیسے کی بیعت کی جا سکتی ہے؟ وہ گھرانے کا فرزند جو جنت کا سردار ہے، اس گھرانے کا فرزند کہ جس نے لعاب دہن محمد مصطفیٰ چوسا ہے. اور لعاب دہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب کیونکہ بات آ گئی تو یہ کہہ کے ضرور آگے بڑھوں گی کہ کیا تاثیر ہے اس لعاب کی، آقا کے لعاب کی کیا تاثیر ہے کہ جس کھارے کنویں میں آقا اپنا لعاب گرا دیں وہ کھارا پانی میٹھا ہو جائے. صحابی اگر ان کا جھوٹا پانی پی لیں تو ان کو ہزاروں حدیثیں یاد ہو جائیں اور اسلام کی بنیاد ان ہزاروں حدیثوں کے اوپر رکھی جائے. تو یہاں پر نہ جھوٹا پانی پیا گیا بلکہ پوری کی پوری زبان مبارک کو چسایا گیا. جو بڑھے ہی، جو جوان ہی اور جن کا بچپن ہی لعاب دہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوس کر بڑے ہوئے ہوں، جن کے ہاتھوں کو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہو، وہ ہاتھ یزید جیسے پلید انسان کے ہاتھوں کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ That's why this جملہ signifies کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.